سعید بن عامر جو جنتی صحابی ہے رضی اللہ عنہ، نیک پارسا شخصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، ان کو حمص کا گورنر بنا کر حمص بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ خود بھی حمص تشریف لاتے ہیں، لوگوں سے احوال پوچھے۔ جب حمص کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گورنر جو ان کے امام اور خطیب بھی تھے ان کے بارے میں شکایات کا ایک انبار ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو پریشان ہے کہ اتنے پیارے صحابی، اتنی خوبصورت شخصیت ہے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا سعید یہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی جو بات جو کر رہے ہیں کہ آپ صبح وقت پر نہیں آتے، دن چلے آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے پیارے عمر امیر المؤمنین آپ جانتے ہیں میری بیوی معذور ہے، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں، صبح اٹھ کے نماز کے بعد میں آٹا گوندتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، اپنی معذور بیوی کی وجہ سے کھانا شانا مکمل کر کے ضحیٰ کی چاش کی رکعتیں پڑھ کے پھر میں لوگوں کے پاس آتا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ میرا ساتھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی پہلی بات سے بالکل کامیاب اور کلیئر ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ پیارے امیر المومنین، دوسرا جو ان کا اعتراض ہے کہ میں جمعے کے دن جمعے سے پہلے بالکل نہیں آتا، اس کا سبب یہ ہے میں گورنر ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں زیب تن کیے رکھتا ہوں، اور اس جوڑے کو اتار کر جمعے کے دن دھوتا ہوں، اس کو سکھا کے خشک کر کے جمعے کے لیے پھر وہی پہن کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ میرا ساتھی، میرا بھائی اس معاملے میں بالکل پاک اور صاف ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ رات کو آپ ان کو وقت نہیں دیتے، تو فرمانے لگے امیر المؤمنین دن کا سارا وقت میں ان کے پاس ہوں، ان کے پاس حاضر ہوں، معاملات کو دیکھتا ہوں اور سارے کے سارے امور کو چیک کرتا ہوں، انتہائی جان فشانی کے ساتھ ان کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے بھی کہا تھا اور ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں دن لوگوں کے لیے، رات میں رب کے لیے ہے، میں رات کے وقت میں کسی کو ٹائم نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں رات کے وقت میں رب سے بات کر رہا ہوں تو میں پھر کسی کو نہیں سنتا، اس لیے میں ان کو رات کے وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ چوتھی بات سامنے رکھی گئی، پیارے سعید بتائیے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اچانک سے آپ کو غشی کا دورہ پڑتا ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، کیا ایشو ہے؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ تنعیم کے مقام پر جب غزوہ رجیع قائم ہوا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا، اور مکہ میں ایک فیملی جن کے والد کو خبیب رضی اللہ عنہ بدر میں شہید کیا تھا، انہوں نے ان کو خریدا اور خرید کر یہ چاہا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ پھانسی کے سامنے تھا، پھندا گلے میں تھا، ابھی پھانسی کا وقت تھا، اور خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ بتاؤ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نعوذ باللہ من ذالک آپ کی جگہ پر ان کو لٹکا دیا جاتا؟ تو سعید بن عامر فرماتے میں نے ان کے جملے خود سنے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ایک جان ہے، ایک ایک بال کے بدلے، ایک ایک انگ کے بدلے اللہ مجھے جانے دے دیتا، میں ایک ایک کر کے رسول اللہ پر قربان کر دیتا، مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ تو پھر ایک جان ہے۔ اور لوگوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا، سولی پہ لٹکانے کے بعد پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اشارہ پاتے ہی ان کے جسم کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر دیا۔ سعید بن عامر فرماتے ہیں پیارے عمر رضی اللہ عنہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں لوگوں کے سامنے تھا اور خبیب رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا،
میں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے. جب بھی مجھے خبیب کی یاد آتی ہے رضی اللہ عنہ اور میں سوچتا ہوں میں ان کی مدد نہیں کر سکا, میرا کیا بنے گا, میرا وہ بھائی خبیب اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا, تو جب بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے تو مجھے غشی کے دورے پڑتے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں پہ ہوں, اور مجھے اس اپنے کیفیت کا ذرا برابر بھی احساس نہیں رہتا.